اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر عارضی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک اور ٹھکانہ ہے جہاں سے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے، اور کچھ عرصہ ہم یہاں گزاریں گے اور پھر اپنے اسی مستقل ٹھکانے پہ چلے جائیں گے، اور اللہ کی مہربانیوں سے انشاءاللہ ہم من پسند ٹھکانے میں جائیں گے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور تو پھر اس نے ہمیں رہنمائی بھی دی ہے، اور یہ کہ ہمیں رشتوں کے بندھن میں باندھ دیا ہے، اور ان میں سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے، اور وہ جنت کا نمونہ کب بنے گا؟ جب اس گھر کے اندر موجود افراد جو ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو پہچانیں گے، جس کا تعین اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دیا۔ گھر میں چونکہ سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کو ہوتا ہے، پھر ان کے بعد میں اولاد آتی ہے، تو میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے تو اس وقت جو ہے وہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، اور ہم اپنے اس جنت کے نظارے ضرور لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوں اور ایک دوسرے کے فرائض کو پہچانتے ہوں۔ تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے بیوی کے فرائض اور میاں کے حقوق، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر معاملات کی خرابی اسی رشتے میں آ رہی ہے، اور بیوی اگر اپنے فرائض کو پہچانتی ہے اور وہ اپنے جو ہے شوہر کے حقوق کو دیکھ رہی ہے اور پہچانتی ہے اور ان پر عمل کرنا چاہتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان دین پرست ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بات کو فوقیت دیتا ہو جس طرح صحابہ نے فوقیت دی ہے۔ لہٰذا پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو حقوق و فرائض کے سلسلے سے متعارف کرایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس پر سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ ایک شادی شدہ مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، تو ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اب یہاں پر حقوق و فرائض کے سلسلے کے تعین کے جب ہم کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کرتے، لیکن ہم کم از کم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ پھر اپنے شوہر کی بات مانتی ہے یا پھر اپنے باپ کی بات کو مانے۔ تو اس سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ جناب اس سلسلے میں بات جو ہے وہ شوہر کی بات کی اہمیت ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ وہ حدیث ایک نقل کی ہے، اور وہ پورا ایک واقعہ ہے حدیث کے اندر کہ ایک بندہ جو ہے وہ تجارت کے لیے جانے لگا، تو اوپر کی منزل پہ اس کا گھر تھا، نیچے جو ہے اس کے سسرال رہتے تھے، تو وہ اپنی بیوی کو یہ ایک وعدہ لے کے گیا اس سے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم بالا خانے سے نیچے نہیں اترو۔ تو وہ چلا گیا۔ اب پیچھے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا یعنی اس بندے کا سسر جو ہے وہ عورت کا والد جو ہے وہ نیچے رہتا تھا، اور وہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا۔ اب وہ وعدہ دیکھتی ہے کہ شوہر سے وعدہ کر چکی، وہ نیچے نہیں آتی، پھر وہ جب تنگ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ ایک بندہ بھیجتی اور مسئلہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ وہ نہیں نیچے آئی، یہاں تک کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ زیادہ علیل ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، تب اس نے بندہ بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس بندے کو دفن کر دیا گیا، اور وہ عورت جو ہے وہ نیچے نہیں آئی اور اپنے اس والد شوہر کے بندھن کے وعدے کے بندھن میں بندھی رہی اور اطاعت و فرما برداری کرتی رہی۔ اور پھر اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بھیجا اور اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ تم نے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ تو اس حد تک جب اطاعت و فرما برداری ہے تو ہم باقی جو خاندان والے، چونکہ ہمارے ہاں ایک فرد کی شادی جو ہے وہ اس کے اندر سارا خاندان انوالو ہوتا ہے، ہم خاندان والے مل کر بھی اس ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کی زندگی جینے دیں اور ان کو دین کے مطابق، اللہ کے رسول جو ہے وہ کثیر الازواج تھے،
انہوں نے عملی زندگی کے اندر ان معاملات کو جو ہے وہ بھگت کر بتا دیا کہ بھئی اس طرح سے تم اپنی زندگی بسر کرو گے. لہذا بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کو جو ہے وہ سمجھیں اور اپنے شوہروں کی جو ہے وہ فرما برداری کریں تاکہ ان کا گھر جنت کا نمونہ اور ان کے جو بچے ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق